اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ اسی وقار زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کے بڑے ہی پیارے صحابی حضرت ابو ایوب نصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت داؤد بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز خلیفہ مروان بن حاکم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے دیکھا کہ ایک آدمی نبی کریم علیہ السلام کے روضہ پر انور کی قبر مبارک پر اپنا منہ رکھے ہوئے ہے۔ اب آپ اس حدیث کو امام حجر مکی نے بیان کیا ہے اور ابن ساکر نے بیان کیا ہے، امام سبکی نے بیان کیا، مختلف ائمہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور مروان بن حاکم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اس نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا چہرہ رکھا ہوا ہے۔ اب آپ اسی وقار مروان نے اسے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو؟ توجہ کا طالب ہوں۔ اب آپ اسی وقار بڑی محبت کے ساتھ روضہ رسول پر ایک آدمی حاضر ہے اور قبر انور پر اپنا منہ رکھا ہوا ہے، تو مروان نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو مروان نے جب اس کی طرف آگے بڑھا تو دیکھا وہ شخص کون ہے، وہ حضرت ابو ایوب نصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ایوب نصاری ہیں، یہ عمل کر رہے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر اپنا منہ رکھا ہوا ہے۔ اب آپ مروان بڑا حیران ہوا اور اس نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو ایوب نصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محبت سے جواب دیا، ہاں میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ یہ حضرت ابو ایوب نصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان بن حاکم کو جواب دیا، ہاں میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے رسول نبی محتشم امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ یہ حضرت ایوب نصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین تھا، عقیدہ تھا کہ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوں، جو التجا کروں گا، جو دعا کروں گا حضور مہربانی فرمائیں گے، اسے سنیں گے، عطا فرمائیں گے۔ یہ صحابہ کا معمول تھا۔ اب آپ اسی وقار اور اسے امام احمد بن حنبل کی بیان کردہ روایت کی سند میں صحیح کہا گیا ہے، اور امام حاکم نے بھی اسے لکھا ہے، شیخین نے بھی، اور بخاری و مسلم کی شرح پر صحیح قرار دیا گیا ہے، امام ذہبی نے بھی اسے صحیح قرار دیا گیا ہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام کرنا، حضرت محترم اس کو یزید بن ابی سعد المقری بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہتے ہیں کہ حضرت
عمر بن عبدالعزیز کے پاس حاضر ہوا۔ جب میں نے انہیں الوداع کہا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایک ضروری کام ہے، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ وہ پھر فرمایا کہ جب آپ مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام کی قبر مبارک پر حاضری دے کر میری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام کا تحفہ نذرانہ پیش کیجیے۔ ابا ذی وقار حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یہ معمول تھا، اور دوسری روایت میں بیان کرتے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یہ معمول تھا کہ ایک قاصد کو شام سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی طرف سے درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ حضرات محترم، جیسا کہ ہمارے آج احباب روزہ رسول پر جاتے ہیں، حاضری کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے حج کے لیے جاتے ہیں، تو ہم عرض کرتے ہیں کہ ہم نے درود و سلام پڑھا ہے، یہ ہماری طرف سے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ ہم نے 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا ہے، سورہ یاسین پڑھی ہے، قرآن پاک پڑھے ہیں، اور جتنی بھی عبادات کی ہیں ان کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دینا۔ تو لوگ لے کر جاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں۔ یہ حضور کے صحابہ کا معمول رہا ہے کہ وہ اپنی طرف سے وفد کو بھیجتے، قاصد کو بھیجتے، وہ حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا، وہ نذرانہ لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتا۔ اب ابھی ذی وقار سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک صحابیہ آئی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں، ہجر میں گم ہو گئی تھی، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنے کی درخواست کی۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے وقت وہ عورت اتنا روئی کہ اس کی جان اپنے خالق حقیقی کی بارگاہ میں پہنچ گئی، اپنی جان کف انصری سے پرواز کر گئی، ہجر مصطفیٰ میں، فراق مصطفیٰ میں۔ اباب ذی وقار یہ حضور کے غلاموں کا شیوا رہا ہے، اور صحابہ اکرام اور صحابات کا بھی یہ معمول رہا ہے کہ وہ آقا مدنی تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے تھے، رو رو کر سلام عرض کرتے تھے، التجاء کرتے تھے، مناجات کرتے تھے، اور درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے تھے۔ اباب ذی وقار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا معمول، ائمہ کا معمول، محدثین کا یہ معمول ہے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام بھی پیش کرتے ہیں، حاضری بھی پیش کرتے ہیں، اور پڑھ کر بھی آقا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے، آقا مدنی تاجدار مدینہ سرکار مدینہ کی بارگاہ میں بے شمار درود السلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہماری اس کاوش کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے احباب اس پیغام کو آگے شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، رب کائنات تمام کی نیک حواشات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام۔